وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جملہ اصحاب مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اعظام، تمام صالحین امت کے کرم سے ہم سب مسلمان توحید و سنت کی دنیا میں آباد ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام خدا کے منشا اور مرضی اور پسندیدہ دین ہے۔ خالق کی پسندیدگی کو پسند نہ کرنے والا ناپسند ہو جاتا ہے، رد اور ریجیکٹ کرنے والا تو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہوگا انشاءاللہ۔ ہم مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے شریعت کی پاسداری نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، اسے اس کی حیثیت کے مطابق گناہوں کے وجہ سے ذریعے اسے جہنم میں اس کے مطابق رکھے گا۔ سوچیں، جو اس کے بلیور ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، اگر شریعت پر عمل نہ کریں تو اللہ پکڑتا ہے۔ سرے سے جو شریعت ہی کو ریجیکٹ کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ مسلمانوں، اسی تصور میں آپ قائم رہو کہ سب کا حساب ہوگا، سب کا حساب ہوگا۔ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ سے نجات کی تمنا اور دعا کرتے ہیں۔ ہم گنہگار ہو کر بلیور ہونے کے باوجود ڈرتے ہیں، وہ تو بلیور بھی نہیں ہے اور انٹرفیئر اور مداخلت کریں گے تو کیا حال ہوگا۔ اس لفظ سے آپ کے دلوں کو ہم ثبات دینا چاہتے ہیں، فکر استقامت دینا چاہتے ہیں اور صدائے توحید دینا چاہتے ہیں کہ آپ سب متحد ہو کر رہیے۔ اسی اتحاد میں زندگی بھی ہے اور اسی اتحاد میں برکت بھی ہے۔ برکت والی زندگی آپ کو نصیب ہوگی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بس آپس میں کوئی ایسی حرکت اور محض جذبات سے کام نہ لیں، خدا کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا ریموٹ اپنے پاس رکھا ہے، سب کا، کب کیا چلانا ہے وہ اس کو معلوم ہے۔ اور وہاں وائرس کا بھی عنوان نہیں ہے کہ چلائے تو کہاں تو وائرس سے نہیں چل رہا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کل یوم ہو فی شأن، ہر ڈے، پر ڈے، ایوری ڈے ایک نئی شان سے رہتا ہے۔ شان سے ایسا نہیں کہ پہلے شان میں نہیں تھا، ایسا نہیں، ہر دن ایک نئی شان ہے اس کی۔ دن لاتا ہے، رات لاتا ہے، بارش برساتا ہے، دھوپ دیا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جو کرنا ہے، یہ جتنی تدبیریں بری کرنی ہے، سوچنی ہے، کر لیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ایک جادوگر نے سوال کیا کہ آپ کے اللہ نے
اگر اتنا پاور ہے تو ہمارے جادو کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ نے کہا اللہ کے پاس کیوں جا رہے ہو، موسیٰ کے پاس آ جاؤ، موسیٰ کے پاس آ جاؤ۔ وہ اللہ کہے گا ہاتھ ڈالو موسیٰ جیب میں، اور پھر جیب سے کیا نکلے گا وہ سوچ لو تم۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو تمہارے جادو میں بھی اثر نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آپ آیت میں دیکھیں گے کہ ما یضرہم ولا ینفعہم، اللہ کے اذن ہی سے، اللہ ہی کی مشیت اور اذن سے اثر ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اچھی چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور بری چیز میں اللہ کا اذن ہوتا ہے، جسے آپ ڈھیل کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے اور انہیں ڈھیل دیا ہے۔ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ اسی میں بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اس نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور ہم نے ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں خریدا ہے۔ ہدایت کو ہم نے گمراہی کو بیچ ڈالا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پر ہمیشہ رکھے۔ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، صدائے توحید ہے، اللہ کی صدا ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا آپ سے، اے لوگوں نماز پڑھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ انفرادی طور پر آپ کو کہہ سکتا تھا۔ میں جو اتحاد کا ایک عنوان دیا ہوں نا، یہ 1400 سال سے لے کر لوگ اتحاد کی تو بات کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر نفرتیں ہیں تو انہی لوگوں کے پاس پائی جاتی۔ تم وہاں کے ہو، تم وہ ہو، تم ایسے ہو، ہمیں یہ ہے، ہماری آئیڈینٹی یہ ہے، ہمارا ہمامہ یہ ہے، ہمارا کپڑا یہ ہے، نہیں، ہماری آئیڈینٹی اسلام ہے، ہمارا تشخص اسلام ہے، نبی ہے، خدا ہے، رسول ہے، قرآن ہے، ان سب کی ریئلٹی ہے۔ یہ بیس نہیں ہے تو آپ اپنا 2.5 انچ کی مسجد بنا کر رہیے، آئے گا سمجھ میں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کنٹینیو نماز پڑھتے رہو گے تو میں تمہیں فتح دوں گا، تم کنٹینیو ذکر میں رہو گے تو فتح دوں گا۔ ذرا اس لفظ پہ غور کیجئے اور صدائے توحید کو سمجھیے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت پر غور کیجئے جو آیت نمبر 139 ہے۔ فرماتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ نہیں فرمایا ان کنتم مصلین یا ان کنتم متقین، ان کنتم حاجیین، نہیں فرمایا۔ غم نہ کرو، پریشان مت ہو، دل چھوٹا مت کرو، کبیدہ خاطر مت ہو، ٹینشن نہیں لینا، تم کو غلبہ دوں گا، شرط ہے ایمان کو سلامت رکھو۔ ایمان کو سلامت رکھو۔ کیا کہا اللہ نے؟ ایمان کو سلامت۔ تو آپ بحیثیت مومن ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ 75 حج کیجئے نا، رہیے، آپ کی وہ اپنی پہچان ہوگی۔ چاہیے ایئر کنڈیشن، آج بھی دیکھیے نا بھائی، ہر گھر میں اے سی نہیں ہے لیکن زندگی 24 گھنٹے ہی کٹ رہے ہیں سب کے۔ ہر گھر میں سکون نہیں ہے، ہر مسجد میں اے سی نہیں ہے لیکن نماز ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی کا مخاطب آپ ہو، اور اللہ پاک نے بحیثیت مومن کہا ہے، مومن رہو گے تو فتح دوں گا۔ ایمان سلامت رہے گا تو فتح دوں گا۔ یہ بیس ہے آپ کے سامنے کامیابی کا، اور ایمان آپ کا سلامت رہا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی اس کو تھوڑی توثیق دیجئے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم کافر اور مشرک ہو جاؤ گے میرے بات، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے۔ اب آپ بتائیے، کوئی اگر دیکھا جائے تو عربی کا لفظ ہے ان تنافسو فیہا۔ تنافسو بولتے ہیں ایک دوسرے سے جلن، حسد، نفسانیت، بس یہ سب میں۔ اور اس میں تھوڑا سی آپ جائزہ لیجئے تو آج بھی دیکھیے ہماری جماعت بڑھ رہی ہے، ہماری جماعت بڑھ رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، ذرا یہ تو کہو کہ اللہ کی رضا ہماری جماعت پر ہے ہمت ایسا بولنے کا؟
اگر یہی جملہ ہے تو عرب کے لوگوں نے بھی کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چند لوگوں کے ذریعے تم کیا کر سکتے ہو؟ دیکھو ہم دولت والے ہیں، پیسے والے ہیں، یا تطاولون فی البنیان، ہمارے پاس عمارتیں ہیں، محلات ہیں، یہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب چیزوں کو قیامت کی نشانی بتا دی. کہا سنو، جنت میں غربا جائیں گے، فقراء جائیں گے، اور جو اپنے اپارٹمنٹ پہ، جو اپنی دولتوں پر، جو بنیان پر فخر کرتے ہیں، وہ قیامت کا انتظار کریں. اس لیے دنیا ملنا، اب ذرا یہ ایک دم نوٹڈ جملہ ہے، اس کو اور نوجوان خاص طور سے اس کو، دنیا ملنا یہ نصیب سے ہے، اور آخرت ملنا یہ محنت سے ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں چپ ہوں، اس کو کیچ کیجیے آپ. آخرت محنت سے ملے گی، دنیا نصیب سے ملے گی. الٹا کر دیے ہو نا آپ. آخرت کے بارے میں آپ بولتے ہو اللہ ہے نا، باقی دیکھا جائے گا. آخرت کو نصیب پر مت چھوڑو. اگر آخرت نصیب سے ملنی ہوتی تو پلرز آف اسلام دیتا ہی نہیں، مطالبہ حج و زکات و نماز ہوتا ہی نہیں. نصیب پر چھوڑ دو. آخرت کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی اور دنیا نصیب سے ملے گی. آخرت سے محنت کرو گے تو نصیبہ بھی اچھا ہی ہوگا الحمدللہ. الٹا مت کرو کہ آخرت کو نصیب پہ چھوڑ دو اور دنیا کے لیے محنت کرو. کر رہے ہو نا، دنیا کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں. دنیا کے لیے محنت نہیں، آخرت کے لیے محنت کرو. دنیا نصیب پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ دے دے گا. صحابہ سے بھی زیادہ دولت مند ہوا. ابو بکر صدیق ایمان نہیں لائے تھے تو عرب میں ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا. خدیجہ الکبریٰ سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا. لیکن جب تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک کوڑی بھی نہیں ہے ان کے پاس. ایک کوڑی بھی نہیں ہے ان کے پاس. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آخرت پر جا رہا ہوں، آخرت کی دولت میرے پاس ہے. تو آخرت کے لیے میں نے محنتیں کی ہے، ساری دولتیں آخرت کے لیے لگائی ہیں. اب آخرت کی محنت کارگر ثابت ہوئی، اس کی دلیل ہے کہ دنیا میرے ہاتھ میں نہیں ہے. مسلمانوں ایک جا ہو کر کے، ایمان والے ہو کر کے، پورے پازیٹیوٹی کے ساتھ الحمدللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایک ہو جاؤ تو انشاءاللہ نصیب لکھنے والا پروردگار عالم، دینے والا وہی ہے. اور ریکویسٹ کرنے والے تو آپ کے لیے فرشتے بھی ہیں. سبحان اللہ. انبیاء کرام کی جماعتیں ہیں جنہوں نے امت محمدیہ میں آنے کی تمنا کی ہو، وہ کیسے ریکویسٹ نہیں کر سکتے؟ توریت میں جانتے ہیں آپ کا نام کیا تھا؟ حمادون. یہ امت محمدیہ کا نام ہے حمادون. حمادون کا معنی جانتے؟ قوال کس کو بولتے؟ قوال اس کو بولتے جو خوب گاتا ہو. گویے کو قوال بولتے. قول سے ہے وہ، بک 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 کرتے رہنا. یہ کرم میرے پیر کا، جب تک پیسہ آتا جا رہا بس کرم ہے تو کرم ہے، پیسہ بند تو بند. قوال بہت بولنے والے کو. ایسے ہی حماد بہت زیادہ حمد بیان کرنے والی امت ہو آپ. سبحان اللہ. یہ توریت میں امت محمدیہ کا لقب ہے. سوچئے یہ لفظ جب دیکھا ہوگا موسیٰ نے، ان کی امت نے دیکھا ہوگا، کمال ہے، ہم اتنی عمر پائے، ہم اتنی تعریف کرے، پھر بھی ہمارا لقب نہیں. اس امت کا لقب ہماری کتاب میں یہ ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کے لیے اللہ پاک کا اعتماد، آپ کے لیے. اس لیے دنیا کو نصیب پر چھوڑو اور آخرت کے لیے محنت کرو. خدا یہی چاہتا ہے. سورہ بنی اسرائیل جو گزشتہ جمعہ بھی میں نے تلاوت کی تھی، آیت نمبر 18، 19 اور 20، تینوں کو ذرا محسوس کیجئے گا. اس کے ترجمے ہی کو آپ دیکھیے. اللہ پاک فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو لوگ دنیا چاہتے ہیں، عاجلہ دنیا کو بولتے ہیں، جلدی آنے والی، جلدی جانے والی. صحیح ہے. وہ بھی اتنی سی تھی، اتنی بڑی ہو گئی نا. اور 10-5 سال گئے تو اب تو شادی کیا ہے. کیا ہے، باپ تو لگتا وہیں کا وہیں ہے، لیکن بیٹی اتنی بڑی ہو جاتی. یہ دیکھیے، عاجلہ جلدی، عجلت، عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے جو دنیا چاہے گا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جتنا چاہے گا، جو چاہے گا
मैं उसे दूंगा। लेकिन सुनो, जो दुनिया ही चाहेगा तो दूंगा उसे। मैं अदल वाला हूं, मैं खालिक हूं, बंदा जो चाहेगा मैं दूंगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दुनिया चाहने वालों को एक बशारत भी दे रहा अल्लाह, सुम्मा जालना लहू जहन्नम। फिर जब मरेगा ना तो दुनिया का बदला आखिरत तो है नहीं, नीकी का बदला आखिरत है। दुनिया जिसने चाहा दे दिया मैंने दुनिया, उसका बदला आखिरत नहीं है। दुनिया में रहकर नेकी का बदला आखिरत है। तो जिसने दुनिया चाहा, दौलतें, ऐश, आराम, सुकून, बस तो मैं दूंगा, लेकिन मरने के बाद सिर्फ आखिरत में उसको जहन्नम मिलेगी। अब आयत नंबर 19 में देखिए, फौरन फरमाता है वमन अरादल आखिरत। वो जुमले पर गौर कीजिएगा कि दुनिया नसीब पर छोड़ दो और आखिरत के लिए मेहनत करो। दुनिया नसीब पर छोड़ दो से मुराद बैठे रहो नहीं, मेहनत करने कह रहा हूं मैं। दुनिया नसीब पर छोड़ दो, आखिरत के लिए मेहनत करो। सहाबा को देखो, यही तो करते थे। अरे ना खाने का फिक्र, ना फाइनेंस का, ना आयश का, ना आराम का, ना रिस्क का, ना बैठे हैं। नबी आएंगे तो खिलाएंगे, नहीं तो पढ़ता रहूंगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक ने उनकी अजमतों को सलाम किया, उनकी रुतबतों को सलाम किया। उनसे बड़ा कामयाब इस उम्मत में जब नहीं है तो किसी उम्मत में नहीं है, क्योंकि ये उम्मत सबसे बड़ी उम्मत है। औलाइका अफजल हाज़िहिल उम्मत, वो सहाबा की जमात इस उम्मत में सबसे अफजल है। जानते हैं अफजलियत का राज? आखिरत के लिए मेहनत है। कदम मुस्तफा में रहकर आखिरत के लिए मेहनत करना है। वो रोते भी थे नबी के लिए, रोते भी थे आखिरत के लिए, रोते भी थे। बस तो आखिरत के लिए मेहनत, दुनिया के लिए, दुनिया को नसीब पर छोड़ दो। आयत नंबर 19 देखो, पहली आयत समझ गए होंगे। ओनली दुनिया चाहने वालों, मा लहू फिल आखिरत मिन नसीब, मा लहू फिल आखिरत मिन खलाक। आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। आखिरत मेहनत करने वालों के लिए है, दुनिया मांगने वालों के लिए नहीं है। आगे देख, वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिन। लेकिन जो आखिरत चाहेगा, अब यहां पर फौरन कहना चाहिए मैं दे दूंगा, आखिरत चाहने से नहीं। आगे फरमाता वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिन। हालत ईमान में, ईमान को सलामत रखकर जो आखिरत के लिए मेहनतें, मशक्कतें, कोशिश करता रहेगा, वसअ लहा, सही से कोशिश करना, वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। तो हम उनकी कोशिश के लिए मैं रब होकर के शुक्र अदा करूंगा। मशकूरा का लफ्ज अगर देखें तो मैं उनकी कोशिश को मशकूर बनाऊंगा, काबिले शुक्र होगा। मेरे बंदे, जिस लिए मैंने तुझे भेजा था उसी लिए तूने अपनी जिंदगी को सर्फ की है। मशकूर तेरी मेहनतें हैं, मशकूर तेरा साय है। अब तो ये दोनों आयत हो गए। आयत नंबर 20 सुने, क्या बात है, इतना खूबसूरत है, जो ईमान को इस्तिकामत अता करने वाली आयत है। वो आयत नंबर 20 सुनिए। अल्लाह फरमाता है कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई। ये कुल्लन से मुराद आयत नंबर 18 है कि जो दुनिया चाहेगा हर एक की हम मदद करते रहेंगे। कुल्लन नुमिद्दु, मदद से, नुमिद्दु हम मदद करेंगे। कुल्लन, जो भी मांगेगा मेरा बंदा, मेरी मखलूक, दुनिया मांगेगा बिल्कुल मदद करेंगे। वहाउलाई मिन अताए रब्बिक, ये है असल। मगर मेरे हबीब, जो आखिरत की तलब करते हैं ना, हम आपका चेहरा देख करके दुनिया भी अता करते रहेंगे। इस जुमले पे गौर कीजिए, ये नहीं कहा कि हम इसे भी देंगे। मेरे हबीब कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई, सिंपल, खत्म। मैं इन्हें दे दूंगा, देता रहूंगा, दे दूंगा, देता दुनिया बस। वहाउलाई मिन अताए रब्बिक, और आपके रब की अता से इन्हें हमेशा मिलता रहेगा, दुनिया भी इन्हें देंगे। और जब आपके रब की बात आ गई तो हश्र भी तो आप ही के लिए बर्पा होने वाला है।
آپ ہی کے لیے، تو آپ کی عطا سے ہم دیتے رہیں گے. اور جب لفظ آپ آ جاتی ہے نا تو جنت کے آخری لمحے تک آپ ہی کا عنوان ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھئے اس بات کو. وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. اور سنیے آگے ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. یہ جو عقیدہ دے رہا ہوں نا اس میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرے گا، اس کو بھی عطا کرے گا، یہ آپ کی عطا سے عطا کرے گا، اتنا فرق ہے. لیکن نہیں، آگے فرماتا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ایک سوال ہو سکتا ہے نا، جب دونوں کو دے ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ تو کامن ہو گئے نا. نہیں، آپ کے رب کی عطا رکنے والی نہیں ہے. اب ذرا غور کیجیے گا. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. آپ کے رب کی عطا رکنے والی نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ سنو یہ مٹنے والی دنیا میں بھی دوں گا اور نہ مٹنے والی دنیا میں بھی دوں گا. اے امت محمدیہ، ایک ہو جاؤ، ایمان کو سلامت رکھو، استقامت رکھو. حالات کیسے بھی ہو، ایمان کی کسوٹی تمہارے پاس ہے، استقامت دین تمہارے پاس ہے، تصور رسالت تمہارے پاس ہے، اس اجتماعیت فکر ہے اگر تمہارے پاس تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی تیری نگرانی فرمائے گا، یہاں بھی تیرا کرم کرے گا. اور حالت کسی بھی حالت میں تمہاری موت ہو جائے، تمہاری موت پر وہ رشک فرما کر فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. اس لیے یاد رکھنا، ٹینشن نہیں، فل اٹینشن سے اپنی زندگی کو کاٹیے. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. چرچا صرف مصطفیٰ کا رہے گا، چرچا صرف دین کا رہے گا، اسلام کا رہے گا. ان الدین کلہ للہ، کہ بے شک دین اسلام ہی رہے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ خالق حقیقی، مالک حقیقی، قدیم ازلی رب کا یہ فرمان ہے کہ سنو، یہ رسول بلکہ وہ اللہ اپنے رسول کو حق اور دین حق اور اسلام کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے. میں لفظ باطل بھی نہیں کروں گا یہاں پر ترجمہ، لفظ باطل پر ترجمہ کرنا یہ ٹھیک مجھے نظر نہیں آ رہا. سنیے، میں اسلام کو تمام دین پر غالب کروں گا. ارے جو آدم سے لے کر عیسیٰ کے دین کو نہیں رکھا اسلام کے مقابلے میں، جو سارے نبیوں کا دین ہے، دین حق کو نہیں رکھا اسلام کے مقابلے میں، یہ باطل دین کو رکھے گا. باطل دین کو کبھی نہیں رکھے گا. جب آدم کا دین نہیں رکھا، عیسیٰ کا دین نہیں رکھا، تمام نبیوں کا دین نہیں رکھا، محمد رسول اللہ کا دین رکھا ہے. اس لیے اللہ اس دین اسلام کو جب سب حق دین پر غالب کیا ہے، باطل پر یقیناً غالب کرے گا. شرط ہے تم مومن متحد ہو جاؤ، تم مومن متحد ہو جاؤ. جس طرح ایک صف میں کھڑے ہوتے ہو اللہ کے گھر میں، ایسے ہی اللہ جو تیرے دل میں ہے اس اللہ کے نام پر ہر جگہ ایک ہو جاؤ. تم ویڈیو نہ بناؤ موب لنچنگ ہو تو، تم ویڈیو نہ بناؤ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو تو، موبائل گر جائے گرنے دو، سب سے پہلے دوڑو، مدد کرنے کے لیے دوڑو. موبائل بنا کر کے وائرل کر دیتے ہو یار، مرنے والا مر جاتا ہے. کتنے چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے. انسانیت لرزی ہے. ہم پرزور دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. لا تفسدوا فی الارض، یہ اسلام کا حکم ہے. زمین میں فساد نہ مچاؤ. لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. ٹیررسٹ جو ہے، یہ ٹیررزم جو ہے، اسلام بالکل اپوز ہے، بلکہ اس کے خاتمہ ہی کے لیے اسلام آیا ہے. لفظ اسلام کا معنی ہی ہے سلامتی. اسلام سلامتی سے ہے، امن کا یہ مذہب ہے. کسی بھی دہشت گرد یا دہشت گردی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، چاہے وہ کسی کو کا مطلب سمجھ رہے، بلا وجہ چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے. ارے چونٹی تو دور کی بات، سور کو بلا وجہ نہیں مار سکتے، یہ اسلام درس دیتا ہے. کسی جانور کو بلا وجہ نہیں مار سکتے، یہ اسلام درس دیتا ہے. انسان کو مارنے کا درس دیا جائے گا. مگر قطع نظر اس سے کہ آج آپ کے سامنے فرقہ پرست طاقتیں آپ کو زیر کرنے کے لیے مسلمان کا نام، آپ بیک زبان متحد ہو کر ایک زبان بولو، ہم مسلمان ہیں، بتاؤ ہم امن و شانتی کے پیکر ہیں، ہمارا اعلان کرو نا. لیکن عبداللہ نام کا یا اسلام نام، اس مسلمان نام کا کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کو پروموٹ کیا جاتا نہیں. ہم لا تعلقی
اور اسلام اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے. کیا عرب میں عبداللہ نام نہیں تھا؟ سب سے بڑا دہشت گرد عبداللہ ابن ابی ہے. آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں سیکنڈ فرسٹ پارے کے سیکنڈ پیج کی لاسٹ آیت میں اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی الشیاطین، قرآن نے شیاطین کہا ہے. اخنس بن شریق، یہ سب عربی لفظ ہے. بن کا تصور کہاں ہے؟ عربی میں ہے نا، اسلام میں ہے نا. زید بن فلاں، یہ سب عربی لفظ ہے نا. اخنس بن شریق، اور سب سے بڑی ابو جہل. ابو عربی لفظ ہے، جہل بھی عربی لفظ ہے. اتبا شیبہ سب عربی لفظ ہے. اس لیے تم مسلمان کے نام کو مس یوز کر کے اسلام کو کنڈم نہ کرو. کل بھی مسلمان نام، کل بھی عربی نام ہوئے تھے، لیکن اسی اسلام نے اسے کہا سب سے بڑا دہشت گرد اگر کوئی اسلام میں ہے تو ابو جہل ہے. ہم نے اعلان کیا ہے، اس لیے آج بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ اسلام میں ٹیررزم کا کوئی تصور نہیں، کوئی اس کے لیے جگہ نہیں ہے. ہم جن لوگوں کو اس ٹیررسٹ کے تحت یا ٹیررزم کے تحت جو بھی حملے یا جو بھی دہشت گردانہ فیل ہوا ہے پرزور مذمت کرتے ہیں اس بات کی، لیکن اسے بالخصوص چاٹوکاریتا کرنے والے اس طرح کی سازشیں نہ کریں. لیکن کر رہے ہیں تو وہ کرنے دو. تم بحیثیت مومن متحد ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ. وہ خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب کی عطا تمہارے اوپر یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. سبحان اللہ، یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. لیکن آپ جو اخباروں کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے یا ادھر سوشل میڈیا کے ذریعے تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ انالائز کر کے ہم امت کو صحیح دشا دے سکیں. مسلمانوں متحد ہو جاؤ. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے یا نہیں؟ ایک زبان میں آپ بولو. ہم نہیں کا جملہ اس لیے دھیرے سے ہم بولیں. بے شک ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. اور رحمت دہشت کے خلاف ہے. رحمت میں ایسا ہی تعلق ہے جیسے آسمان زمین نہیں، زمین آسمان نہیں. بالکل اپوز ہے، بالکل ضد ہے. مگر ذرا ایک جملہ دے رہا ہوں. میرے آقا نے بدر میں اپنے آپ کو شریک فرمایا، احد میں اپنے آپ کو شریک فرمایا. جملے پہ غور کیجئے. 10 ایسے غزوات ہیں، غزوہ اسی کو بولتے ہیں جس میں میرے آقا شریک ہوں، جس میں میرے آقا شریک ہوں. لیکن آپ ذرا پس منظر اس کا اور پیش منظر 2 لفظ میں سمجھیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ جاتے تو پہلا لفظ ہوتا کسی بچے کو نہ مارنا، کسی عورت کو نہ مارنا. اصول جنگ بھی ہوتا ہے یہ دھوکہ، یہ فریب، یہ خفیہ تدبیریں، یہ اصول جنگ نہیں ہے. ہم نے کبھی پہل نہ کی. ہم نے جب بھی کی ہے تو ڈیفینس کی ہے. بدر بھی اٹھا کر دیکھ لو، جب ظالموں نے خوب سے خوب ستانا شروع کر دیا، خوب سے خوب مسلمانوں کو اور ہر طرح سے چیلنج کا عنوان دے دیا. ارے نبی تو عرب چھوڑ کر چلے گئے تھے، مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. کافروں سکون سے رہو، سکون سے رہنے دو، یہی تو عنوان تھا رحمت للعالمین کا. لیکن تم مدینہ میں بھی چیلنج پہ چیلنج. میں تمام ملک کے باشندگان اور بالخصوص وہ ہمارے غیر مسلم بھائی یہ میسج سن لیں. ہمارا اسلام سننا چاہتے ہو آپ؟ قرآن کہتا ہے سورہ ممتنہ کی آیت نمبر 7-8، قرآن سے اسلام سمجھو نا یار. ہم سے کیوں؟ عوام سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں. کھل کر جملہ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں سے نہیں، قرآن سے اسلام کو دیکھو. وسیم رضوی سے نہیں، مصطفیٰ سے سنو، صحابہ سے سنو، اہل بیت اطہار سے سنو. جو جنت کے سردار ہیں انہوں نے گردن کٹائی ہے تب اسلام آیا ہے میرے پاس. کیا ضرورت تھی دنیا میں ہی جنت کا سردار بنا دیا تھا مصطفیٰ نے حسین کو؟ کیا ضرورت تھی لمبے اصغر کو لے جانے کی؟ کیا ضرورت تھی شہربانوں اور ان سب کو لے جانے کی، سکینہ کو چھوٹی چھوٹی؟ یہ ہے اسلام کا پس منظر اور پیش منظر. تم یہ ظاہری طور پر نام مسلمان کا اگر وہ لیا ہے کہ مسلمان ہے، ہم اعلان کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان دہشت گردی کا مخالف ہے، اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے. مصطفیٰ جان رحمت ہے صلی اللہ رحمت للعالمین، سارے غزوات، سارے جنگ. مگر ذرا سوچئے، آج تک کسی نے بھی
उंगली उठाने की कोशिश की है कि नबी जब रहमतुल्लिल आलमीन है तो जंग क्यों कर रहे हैं? नहीं, रहमतुल्लिल आलमीन के खिलाफ जंग का उन्वान नहीं हो सकता, बल्कि दहशतगर्दी के खात्मा का नाम है जंग। तुम हमें बता रहे हो कि दहशतगर्द को खत्म करेंगे। नबी और जो इस्लाम आया है वो इसीलिए आया है ताकि दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके। कौन था जो अपोजिशन था? कमाल है, सुलह हुदैबिया का वादा तोड़ने वाला, सारे वादे और अहद के खिलाफ जाने वाला, यहां आने वाले को हमने छोड़ा, लेकिन मदीना जाने वाले को कत्ल करने वाला, हर वादा के खिलाफ जाने वाला दहशतगर्द नहीं होगा तो कौन होगा? और ऐसी दहशतगर्दी के खात्मा का नाम है इस्लाम। मुसलमानों, मिसयूज मत होना, मिसलीड भी मत होना। तरह तरह के प्रोपेगेंडे, मुसलमान नाम लिया गया, मुसलमान, किसी को आदिल हुसैन नजर नहीं आ रहा है, किसी को आदिल हुसैन नजर नहीं आ रहा है जो कईयों को बचाने के लिए गोली खा लिया अपने सीने पर। अल्लाह ने शहादत कबूल फरमाए, लेकिन तुम्हें जो मिसलीड किया जा रहा है उसमें मत होना। तुम इज्तिमाइयत का एक मुजाहरा पेश करो, तुम अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, मुस्तफा की अता से अल्लाह की रहमत और अल्लाह के करम का इंतजार करो। इंशाअल्लाह याद रखना, यहां भी तेरी मदद होगी, वहां तो होगी ही मदद। तुम यहां के लिए एंडिंग का उन्वान नहीं रखते, तुम यहां भी जी रहे हो अल्लाह के रसूल की अता से और यहां के बाद भी जाओगे अताए मुस्तफा से। यही तसव्वुर दिया सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 20 ने, वमा कान आता और रब्बिका महजूरा। मेरे हबीब उम्मत को बता दीजिए कि आपका जो होगा वो आपकी अता से उनको अनलिमिटेड हम देंगे। सुभान अल्लाह, दुनिया भी देंगे और आखिरत भी देंगे। तुम दुनिया को नसीब पर छोड़कर आखिरत के लिए मेहनत करो, और मेहनत जब करोगे तो ये सवाल ही नहीं होगा कि फिर दुनिया कैसा होता, बाल बच्चे कैसे, ये मेहनत का नाम ही नहीं। मेहनत करोगे तो उसी मेहनत में दुनिया तुम्हारी सिकोट होती जाएगी, उसी मेहनत में होगी। सहाबा किराम नई नवेली बीवी को छोड़कर चले जाते थे, क्या इसलिए कि शिकायत सुने? बीवी खुद कहती थी आप तशरीफ ले जाइए, लौटेंगे तो गाजी की बीवी और जाएंगे तो शहीद की बीवी कहलाओगे। ये तसव्वुर होता था। इसी पैमाने में दुनिया को नसीब पर छोड़ो और आखिरत के लिए मेहनत करो। दुआ है अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, हर तरह से आपकी हिफाजत फरमाए, आपके औलाद की हिफाजत फरमाए, इस्लाम और मुसलमानों को उरूज नसीब फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जो सुन्नतें नहीं पढ़ सके सुन्नत पढ़ो।